یہ شیطان جو ہوتے ہیں نا اپنے دوستوں کے دلوں میں مختلف قسم کے وسوسے شبہے پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ یہ تم سے لڑیں، تاکہ یہ تم سے بھیڑیں، تاکہ یہ تم سے بحث کریں، تاکہ یہ تم سے حجتیں کریں. یہ شیطانی نکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شیطان انہیں یہ راستے بتلاتا ہے. میاں قرآن و سنت تم نہیں سمجھ سکتے، یہ وسوسہ شیطان کا ہے. میاں درگاہوں کے اوپر جاؤ، وہاں تمہارا بابا تمہارے دلوں کی بھید کو جانتا ہے. یہ شبہ کہاں کا ہے؟ شیطان کا شبہ ہے. شیطان ہی نے ارے عجیب و غریب شبہ ہیں. ایک مولوی شیخ الاسلام ہے ہمارے ہندوستان میں، وہ تقریر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک سے ابراہیم نے کہا اے اللہ تو مردوں کو کیف تحیل موتا، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہنے لگے ایمان تو ہے لیکن میں یہ لیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اس لیے میں تجھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑو، انہیں ہلا لو، ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، 4 پہاڑوں کے اوپر، چاروں پہاڑوں کے اوپر انہیں رکھ دو، انہیں رکھ دو اور اس کے بعد پکارو. کلام اللہ کا ہے اور صحیح ہے، واقعہ بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. پر شیطانی نقطہ میں آپ کے ذہنوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس شیخ الاسلام نے یہ شیطانی نقطہ کہاں سے اخذ کیا. اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، اے ابراہیم جب تم نے اسے قتل کر دیا، ذبح کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اب پھر ان کو بلاؤ، اب پھر ان کو ثم ادعوہن، پھر ان کو تم بلاؤ، یاتینک سعیا، تمہارے پاس یہ دوڑ کر کے آئیں گی. ابراہیم نے بلایا، سارے پرندے دوڑ کر کے آ گئے، بوٹیاں آپس میں مل گئیں، پر مل گئے، سب کچھ ہو گئے اور اپنی اپنی شکلوں میں ابراہیم کے پاس آ گئے. ملا نقطہ بیان کر رہا ہے، سنو. ملا کہتا ہے لوگوں ابراہیم نے کس کو پکارا؟ ابراہیم نے کس کو پکارا؟ ان چڑیوں کو پکارا جو چڑیاں قتل ہو چکی تھیں، جنہیں ذبح کر دیا گیا تھا، وہ چڑیاں مر چکی تھیں. ابراہیم نے مری ہوئی چڑیوں کو پکارا. مری ہوئی چڑیا پکارنا شرک، تو اولیاء پکارنا شرک؟ جب مری ہوئی چڑیا پکارنا شرک نہیں تو اولیاء کو پکارنا شرک کہاں سے ہوگا؟ سمجھ آیا نقطہ؟ یہ ہے شیطانی نقطہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے شیطانی نقطہ. کہتا ہے چڑیوں کو پکارنا شرک نہ ہو، ولیوں کو پکارنا شرک. اور اے لوگوں اگر تم سے کوئی کہے ولیوں کو پکارنا، مردہ ولیوں کو پکارنا شرک، تو کہہ دو کہ ابراہیم سب سے بڑے مشرک. استغفر اللہ. اس نے کہا کہہ دو ابراہیم سب سے بڑے مشرک، کیونکہ انہوں نے مردہ چڑیوں کو پکارا. پھر حکم کس نے دیا؟ کہہ دو اللہ نے حکم دیا کہ مردہ چڑیوں کو پکارو. تو تم لوگ اپنے اولیاء اور بزرگوں کو پکارتے ہو تو یاد رکھو کوئی شک اور شبہ نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہو. اللہ تمہیں مردہ چڑیوں کے پکارنے کا حکم دے. جب ابراہیم کو حکم دیا تو ان کے اولیاء کو پکارنے کا حکم اللہ بدرجہ اولا دے گا. اس طرح کا یہ کون سا نقطہ ہے؟ یہ ہے شیطان. اللہ نے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہاں پر نمونہ پیش کیا کہ ہم اس طرح، اے ابراہیم تم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے. سنو اب یہ رحمانی نقطہ سنو. ابراہیم تم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، تمہارا کام ذبح کرنا ہے ذبح کر دو، ان کو ادھیڑنا ہے ادھیڑ دو، بوٹیاں کرنی ہے بوٹیاں کر دو. تمہاری یہ طاقت ہے کہ تم انہیں جدا جدا پہاڑوں پہ رکھ سکتے ہو. اے ابراہیم تمہاری یہ بھی طاقت ہے کہ تم انہیں پکار سکتے ہو، انہیں آواز دے سکتے ہو، لیکن ان پرندوں کے اندر روح پہنانا یہ میرا کام ہے. تم پکارو، روح میں پہناتا ہوں، دیکھو تمہاری پکار پر کس طرح دوڑ کے آئیں گی. اس طرح میں زندہ کرتا ہوں. جتنی تمہاری طاقت و قوت ہے تم استعمال کر لو تم، اور باقی ہم کریے دیتے ہیں، باقی ہم کیے دیتے ہیں. وہ تمہاری طاقت نہیں ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے کہہ سکتا تھا تم انہیں پکارو ہی نہیں، ذبح کر دو، پھر ان میں روح بھی پہنا دو، انہیں روح بھی پہنا دو، تمہارے پاس آ جائیں گی. ضرورت کیا ہے ادھر ادھر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنا تمام سب بکھیڑا کرنے کی؟ ضرورت کیا تھی؟
مارنا تھا, مار کے کہنا تھا زندہ ہو جا, زندہ ہو جاتی. لیکن نہیں, اللہ بتلانا چاہتا ہے زندہ کرنے کی طاقت کس کی ہے؟ میری ہے, میں زندہ کروں گا, تم صرف پکارو, زندہ میں کرنے والا ہوں. یہ ہے میرے عزیز, تو یہ ہے اس طرح سے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, اپنے دوستوں کے دلوں میں اس طرح کے پڑیے شیطان چھوڑتے ہیں, لیجادلوکم, تاکہ اے کتاب و سنت کے متوالو یہ تم سے بحث کریں, تم سے جھگڑیں, تم سے حجتیں کریں. تم قرآن و سنت کی باتیں پیش کرو تو تمہارے سامنے اس طرح کے بڑے بڑے نکتے لا لا کے پیش کریں. دوستو, قرآن کریم کی یہ آیتیں ہمیں صاف طور پر بتلا رہی ہیں اور ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ ان انسانوں میں ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رحمان کے دوست ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے دوست ہیں. پتہ چلا کہ اللہ و رسول نے جس طرح سے فرق دونوں میں بتلایا ہے, کس میں؟ شیطانی اور رحمانی دوست اولیاء میں, اسی طرح ہمیں بھی فرق کرنا چاہیے. اور اللہ کے دوستوں کے, رحمان کے اولیاء کی چند نشانیاں ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا کہ بتلایا ایمان والے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں. قرآن کے حوالے سے چند نشانیاں پیش ہو چکی. آئیے حدیث کے حوالے سے میں ایک بڑی لمبی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بڑی معتبر بخاری کی روایت. کہتے ہیں کہ یقول اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے, جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا, جو میرے دوست سے رنجش رکھے گا, جو میرے دوست سے بغض اور حسد کرے گا, فقد آذنتہ بالحرب, تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں, میں اس سے مٹا دوں گا, اس کو, اسے ہلاک و برباد کر دوں گا. آج ایک مومن کا دوست ہوتا ہے, تم نے آپسی اولیاء پہ محبت کرنا, دوستی کرنا چھوڑ کر آپس میں بغض و حسد رکھے, آپس میں ایک دوسرے کو ستاتے ہو, اولیاء کو ستاتے ہو, اللہ کے بندوں کو ستاتے ہو, آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو, آپس میں ایک دوسرے کی چوریاں کرتے ہو, غیبتیں کرتے ہو, ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہو, ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگاتے ہو, بہتان لگاتے ہو. اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم ان سے اعلان جنگ کرتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اعلان جنگ ہے, کوئی کہیں پٹ رہا ہے, کوئی کسی وجہ سے مر رہا ہے, کوئی کچھ مختلف عذابوں میں گرفتار ہیں, مختلف معصیتوں کی وجہ سے مختلف پریشانیوں میں گرفتار ہیں. ذاتی معصیت اپنی جگہ, جو شخصی عداوتیں اولیاء اللہ کی ہیں جو دلوں میں ہم رکھتے ہیں, یہ اپنی جگہ اور اس کے مظاہر موجود ہیں ہمارے درمیان. نہیں تو اگر اولیاء اللہ سے دوستی کا مطلب یہی صرف قبروں پہ بنے ہوئے قبوں سے دوستی کرنا ہے تو تقریباً جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا 70 سے بھی زائد 80% لے لیتے ہیں. 80% لوگ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ سے جو قبریں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر جھکتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان کی تکریم کرتے ہیں, صبح و شام اس کی ندا دیتے ہیں, جا کے مٹھائی بتاشے اگربتیاں سلگاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, فاتحے پڑھتے ہیں, سب کچھ وہ کام کرتے ہیں, سالوں سال میلے ٹھیلے کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, دیے جلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اتنی تقریم 80% لوگ کر رہے ہیں, پھر بھی ذلیل و رسوا ہیں, پھر بھی بولو, پھر بھی ذلیل و رسوا ہیں. کیوں؟ پتا چلا یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں. نہ اللہ کے اولیاء ہوتے یا اللہ کے اگر یہ اللہ کا کام نہیں ہے, اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا, یہ فحش کام ہے, یہ بیکار کام ہے, یہ شرک اور بدعت کے کام ہیں. اگر یہ اللہ کے کام ہوتے, اگر یہ اللہ کے اولیاء ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا, تمہیں ہلاک و برباد نہ کرتا. لیکن انہی میں قوال بھی ہیں, قوال بھی انہی میں, اور کجڑے خزریاں بھی انہی میں, سب کچھ اسی میں ہیں. اور سب TTS 11ویں 12ویں دلانے والیاں, برا نہ لگے چکلوں پہ بیٹھی ہوئی جو مزاروں کے اوپر راگنیاں, میراسنیاں, ڈومنیاں, کجڑیاں, خزریاں, سب یہی ہیں, سب یہی کر رہے ہیں, سب اسی کے اندر ملوث ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہے جو ان کے اوپر ہے. تو اللہ تو یہ فرمائے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں, تو مطلب یہ ہوا جو اللہ کے اولیاء سے دوستی کرے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو پھر یہ ذلتیں کیوں اتر رہی ہیں,
क्यों तुम सवाद आजम पे नाज कर रहे हो और कट और पिस रहे हो? तुम्हारी कमरें तोड़ी जा रही हैं, तुम्हारा सब कुछ तैया पाचा हो रहा है, क्यों? इसका मतलब यह है कि तुम हक पे नहीं हो, तुम बातिल पे हो। और जो बातिल पे होते हैं अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना अजाब उतारता है, और जो हक पे होते हैं अल्लाह उनके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह उनके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। हक पे आओ, हक लोगों को अपने बीच में पहचानो। अल्लाह ने फरमाया वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिमिस्लि अदाइ मा फ़्तरज़्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने बंदे पर जो चीजें फर्ज की हैं, जो चीजें फर्ज की हैं, मेरा बंदा उन फर्ज को अदा करके मेरा कुर्ब हासिल करता है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, और दीगर जो फराइज अल्लाह ताला ने रखे हैं वो तमाम चीजें फर्ज हैं। बंदा वो तमाम सब करके मेरा क्या हासिल करता है? कुर्ब हासिल करता है। और फिर उसके बाद उसी के अंदर नवाफिल भी अदा करता है। जो जायद नमाजें सुनन हैं, नवाफिल हैं उन्हें भी अदा करता है, और नवाफिल अदा करके मेरा कुर्ब हासिल करता है, मेरी नजदीकियां हासिल करता है। हत्ता वहिब्बहु, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं मोहब्बत करता हूं कुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान हो जाता हूं, मैं उसके कान हो जाता हूं जिस कान से वो सुनता है। वह बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिनसे वो देखता है। व यदहु लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ हो जाता हूं जिन हाथों से वो पकड़ता है। व रिजलुहु लती यमशी बिहा, मैं उसकी टांग हो जाता हूं, मैं उसके पैर हो जाता हूं जिन पैरों से वो चलता है। वला इन सालनी लउतियन्नहु, अगर वो मुझसे हाथ उठा के फरियाद करता है, कोई सवाल करता है, तो मैं उसके सवाल पर, उसके तलब के ऊपर वो चीज उसे अता भी करता हूं। तो ये नवाजिश, ये इनायत, ये बख्शिश, ये रहम और ये करम अल्लाह के औलिया के साथ, कि जो बंदा अल्लाह का करीबी हो जाता है, जब वो अल्लाह से कोई तलब करता है तो अल्लाह उसे अता फरमाता है, अल्लाह उसे अता फरमाता है। तो ये अल्लाह तबारक तआला, तो ये हदीस औलिया के ताल्लुक से सबसे सही हदीस है। मालूम हुआ जिसने अल्लाह के औलिया से दुश्मनी की उससे अल्लाह तबारक तआला ऐलान जंग करता है। तो ऐ लोगों, अल्लाह के औलिया के सिफात हैं क्या? अल्लाह के औलिया फराइज अदा करते हैं, वाजिबात अदा करते हैं, सुनन की हिफाजत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, और इसके जरिए से अल्लाह के करीबी बन जाते हैं, तो अल्लाह उनके हाथ हो जाता है। बाज जालिम, बाज जाहिल उम्मत को ये धोखा देते हैं क्या? इस हदीस में तो आया है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, तो गोया वली का हाथ अल्लाह का हाथ, उसके आंख बन जाता हूं, गोया वली की आंख अल्लाह की आंख, उसके पैर वली का पैर अल्लाह का पैर। उनसे कहो प्यारे, यहां ये मुराद नहीं है कि मैं उसका पैर, उसका हाथ, उसकी आंख, तो इसका मतलब यह है कि वो वली ही मुकम्मल तौर पर अल्लाह हो गया। क्या तुम ये यकीन रखते हो कि ये वली अल्लाह है? अगर तुमने ये यकीन रखा और कहा तो तुम मुसलमान ही नहीं हो, तुम काफिर हो, और कहते हो तुम जरूर, पर पर्दे के पीछे से कहते हो, इसीलिए हमारी जुबानें भी रुकी हैं। हम तुम्हें काफिर कह देंगे अगर तुमने ये बात कह दी, पर्दों के पीछे छुपे हो, इसलिए हम खामोश हैं, ये और बात है। तुम सब कुछ अल्लाह के सिफात और अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी अल्लाह की अजमतें, शाने हैं, सब उनके लिए सौंपते हो, ठीक है, लेकिन अपनी जुबान से कम अज कम नहीं कहते हो, इसलिए हम भी खामोश हैं। पर ये कहते हैं औलिया अल्लाह ही, सब कुछ अल्लाह है। मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, अभी मैं हवाले देता हूं। बहरहाल यहां पर एक नुक्ता और मैं बताऊं, अल्लाह के नबी ने फरमाया व इन सालनी लउतियन्नहु, अगर वो मेरा बंदा जब मेरा करीबी वली हो जाता है, जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उसको अता करता हूं। इसका मतलब यह है कि सब अल्लाह के दर के मंगते हैं, सब अल्लाह के दर के भिखारी हैं, सब अल्लाह के दर के भीख मांगने वाले हैं, चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो शहीद हो, सब अल्लाह की चौखटों के मंगते हैं, सब अल्लाह की चौखटों के भिखारी हैं। जब अगर वो मुहताज ना होते, अगर उनके पास सब कुछ होता, अगर अल्लाह हदीस से नुक्ता सुनो, हदीस, अल्लाह तबारक व तआला, जैसा कि हमारे यहाँ है कि सब कुछ दे दिया है अल्लाह ने, इन गौस को, इन कुतुब को, अब्दाल को, औलिया को सब कुछ अता फरमा दिया है, और इतना अता फरमा दिया है, इतना अदा फरमा दिया है कि यह अकीदा रखा जाता है। मौलाना रूम ने एक शेर कहा, औलियारा हस्त कुदरत, औलियारा हस्त कुदरत अजिला, तीर जुस्ता बाज गर्दान जिरा। अल्लाह ने औलिया को इतना सब कुछ अता कर दिया है कि छूटा हुआ तीर भी वो वापस पलटा लेते हैं, वो वापस
पलटा लेते हैं। तो जब इतनी ताकत उनको दी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है वला इन सालनी लऊतियन्नहु, अगर वो मुझसे सवाल करता है, मांगता है, तो मैं उसको अता करता हूं। जब उसके पास सब कुछ है तो मांगेगा क्यों? वो उसको मांगने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि उसकी झोली खाली है, वो मुहताज है, उस किसी चीज का मालिक नहीं, सब चीज का मालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक है। जब वो मांगता है तब अल्लाह उसे अता फरमाता है। और एक जगह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि व इन्नी लअसारु लिऔलियाई कमा यसअरुल लैसुल हरबा, कि जो मेरे औलिया से दुश्मनी करेगा, जो मेरे औलिया से दुश्मनी रखेगा, मैं अपने दोस्तों का बदला इस तरह लेता हूं जिस तरह एक गजबनाक शेर बदला लेता है, जिस तरह एक गजबनाक शेर बदला लेता है। तो ऐ मुसलमानों, आपस में जो नमाज पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, सहीहुल अकीदा हैं, बदअकीदा नहीं, क्योंकि मुशरिक वली नहीं हो सकता है, मुशरिक शैतानों का दोस्त होता है। तो आपस में जो सहीहुल अकीदा हैं, किताब व सुन्नत के मानने वाले हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हराम चीजों से बचते हैं, हलाल करते हैं, तो याद रखो ऐसे लोगों को न सताओ, ऐसे लोगों को गालियां न दो, ऐसे लोगों से दुश्मनी न रखो, ऐसे लोगों से बुग़्ज़ न रखो, वरना इनसे बुग़्ज़ रखोगे तो ये अल्लाह के दोस्त हैं। और अल्लाह फरमाता है कि मैं जिस तरह खौफनाक शेर अपने दुश्मनों से बदला लेता है, मैं भी इनसे ऐसे ही बदला लूंगा, ऐसे ही बदला लूंगा। तो सोचो, गौर करो, कहीं ये तुम्हारे तानो तशनी वहाबी लहाबी कहते हो जो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कसरत में होके भी इसी वजह से जलील और रुसवा हो कि अल्लाह तुमसे अपना इंतकाम ले रहा है, अल्लाह बदला ले रहा है कि तुम अल्लाह के उन दोस्तों को जो किताब और सुन्नत की तरफ दावत देते हैं, उन्हें तुम बुरा कहते हो, उन्हें तुम मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हो, उनसे दुश्मनी रखते हो, उनसे बुग़्ज़ करते हो, उनसे हसद करते हो, उनको मस्जिदों से निकालते हो, उनसे शादी ब्याह और उन्हें जलील और रुसवा करते हो, गालियां देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला इसी वजह से तुमसे अपना इंतकाम ले रहा है और तुम जलील और रुसवा अपने मुल्कों में पिट रहे हो, तुम्हारी मस्जिदें भी खतरे में, तुम्हारी इज्जत व आबरू भी खतरे में, तुम्हारा सब कुछ खतरे में पड़ा हुआ है। इसलिए अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से तौबा करो। तो मैं पता चला अल्लाह के औलिया वो होते हैं जो रब की मर्जी के हुक्म के खिलाफ कुछ भी नहीं करते, रब की मर्जी के हुक्म के खिलाफ तिनका भी नहीं तोड़ते। उन्हें वही चीज पसंद होती है जो रब को पसंद होती है, जिनसे उनका रब राजी होता है उन्हीं से वो औलिया भी राजी होते हैं। जिस पर वो नाराज हो जाता है उनसे अल्लाह के औलिया भी नाराज हो जाते हैं। वो औलिया उसी बात का हुक्म देते हैं जिस बात का अल्लाह हुक्म देता है, और उस बात से मना करते हैं जिस बात से अल्लाह तबारक तआला उन्हें मना करता है। तो वो औलिया होते हैं जो मोमिन हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, हराम से बचते हैं, भलाइयों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को कायम रखते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा अल्लाह के औलिया कौन हैं, तो वो कहते हैं कि बाज लोगों ने दावा किया कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, तो अल्लाह ने उनके इम्तिहान के लिए कुरान नाजिल फरमाया और फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो फत्तबिऊनी, तो मेरे नबी की इत्तिबा करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मोहब्बत में कितने हो। कहते हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत का दावेदार हो और रसूल की इत्तिबा न करे वो वली अल्लाह नहीं हो सकता है। अगरचे बहुत से लोग अपने दिलों में अपने मुताल्लिक या किसी और के मुताल्लिक ये सोचते और ख्याल करते हैं कि वो औलिया अल्लाह में से हैं, लेकिन हकीकत में वो औलिया अल्लाह नहीं होते। यहूदो नसारा भी तो अपने बारे में कहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब बंदे हैं, हम अल्लाह के औलिया हैं, हम अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन अल्लाह उनके बारे में क्या फरमा रहा है? कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक। अरे फिर अगर तुम अल्लाह के दोस्त हो तो फिर अल्लाह तुम्हें क्यों सजा देता है, क्यों अजाब में तुम्हें मुलव्विस करता है, क्यों तुम्हें अजाब देता है, तुम्हारे गुनाहों को क्यों पकड़ करके तुम्हें सजा देता है? बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, तमाम मखलूकात की तरह तुम भी एक बशर हो। मेरे अजीज,
قصہ مختصر یہ کہ اللہ رسول کی نظر میں ولی اور اولیاء جو اللہ کے ہوتے ہیں ان کے صفات یہ ہیں، اور یہی وہ معنی تھا، اور یہی وہ معنی تھا ولی کا جو صحابہ کرام نے سمجھا، جو تابعین نے سمجھا، جو تابع تابعین نے سمجھا، محدثین نے سمجھا، ائمہ ہدی نے سمجھا، سب لوگوں نے یہی معنی سمجھا کہ اولیاء اللہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، حلال کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کے تابع دار ہوتے ہیں، ایک ایک رچے بسے ہوتے ہیں۔ یہ ابھی تک یہ معنی سمجھا گیا، لیکن اس کا معنی اور مفہوم ولی کا بعد میں بدل دیا گیا، اور اب ان اولیاء سے مراد صرف وہ فرقہ سمجھا جانے لگا جو لوگوں نے جو سمجھ لیا وہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ فرقہ ہے جو کشف و کرامات میں سب سے آگے ہو، شعبدے بازیاں کرتا ہو، جو لوگوں کو زندہ کرتا ہو، مارتا ہو، جلاتا ہو، لوگوں کی جیبوں سے پیسے ہضم کرتا ہو، لوگوں کو شعبدے بازی کرتا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی کا جو معنی صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے بیان کیا اور سمجھا اور مومنوں میں تھا، یہ چینج کب سے ہوا؟ اس کا مفہوم بگڑا کب سے؟ اس کو پھیرا کس لیے شیطانوں کی طرف گیا؟ تو آئیے اس کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں۔ اس کو تیسری صدی ہجری میں اس مفہوم کو، ولی کا جو مفہوم میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بتلایا، اس مفہوم کو تیسری صدی ہجری میں بدلا گیا۔ صوفیہ کے اصطلاحات عام ہونے لگے، اولیاء اللہ کے مناصب اور عہدے تقسیم ہوئے، مقرر ہوئے۔ تیسری صدی ہجری میں یہ قطب ہیں، یہ غوث ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ اوتاد ہیں، یہ نجمہ ہے، یہ اتقیاء ہیں، یہ فلاں ہیں۔ پھر ہر ایک کے کام تقسیم ہوئے، علاقے تقسیم ہوئے، اسامیاں تقسیم ہوئی۔ پھر اللہ کو مجبور محض بنا کر اللہ کو مجبور محض بنا کر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا بس اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو لینا ہے لے لیں گے ہم پیارے محمد سے۔ استغفر اللہ۔ غوث و غوث جو چاہیں وہ سب کچھ کر دکھائیں، ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم۔ اور اس طرح کے عقیدے، اس طرح کے تمام، اللہ کو مجبور محض بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ وحدت الوجود، تم بھی اللہ، ذرے ذرے میں اللہ، شجر میں اللہ، حجر میں اللہ، آسمان ہر جگہ اللہ۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول اور اتحاد کا نعرہ لگایا گیا، اس کے عقیدے بنائے گئے۔ پھر ہر چیز کو اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس عقیدے سے جب یہ عقیدہ تیسری صدی ہجری میں لوگوں میں پھیلایا گیا اور کہا گیا یہی لوگ ولی اللہ ہیں، تو پھر جتنے عارف باللہ اور جتنے فنا فی اللہ گو انسانی روپ میں چلتے پھرتے خدا ہوتے ہیں، جن کا علم اور تصرف خدا ہی کے برابر ہوتا ہے، فرق صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کا علم غیب، خدا کا علم غیب یا خدا کا تصرف اور خدا کا اختیار خدا ہی کی ذات کے لیے ہے، اور ان اولیاء کرام کا علم غیب یا ان اولیاء کرام کا تصرف اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے ان اولیاء کو عطا کیا ہے۔ ان کو بتاؤ کہ یہی عقیدہ مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے، چنانچہ کہتے تھے ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو دیوی دیوتا ہیں، یہ خود کے مالک نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی ان کا مالک ہے، جو یہ دیتے ہیں اللہ ہی کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں۔ جب وہ حج کرنے جاتے تھے، صحیح مسلم کی روایت باب التلبیہ میں اللہ کے نبی نے ان کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا کہ جب وہ لبیک پکارتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ وہ بھی کہتے تھے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اور پھر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے الا شریکن لکا، الا شریکن لکا ہوا الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور جو کچھ اس اور جس چیز کا وہ مالک ہے تو اس کا بھی مالک ہے، تو
اس کا بھی مالک ہے، تو تو نے ہی اسے عطا کیا ہے۔ یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، تو نبی نے ان سے جہاد کیا، نبی نے ان سے جہاد کیا، ان کے خلاف تلواریں نکلی۔ آج یہی عقیدہ نبیوں کے تعلق سے، ولیوں کے تعلق سے، شہیدوں کے تعلق سے، بزرگوں کے تعلق سے رکھنے والے، ان کے خلاف کیوں نہ عالم جہاد بلند کیا جائے؟ یہ کون سے موحد ہیں وہ عقیدہ رکھ کے مشرک ہوئے؟ تو یہی عقیدہ، عطائی عقیدہ یہ بھی رکھ کر کے مشرک ہوئے، اور کہتے ہیں اولیاء را ہست قدرت ضلع، تیر جستہ باز گردانت ذرا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان تسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ سورہ حج آیت نمبر 73۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں اپنی مددوں کے لیے، اللہ نے واضح الفاظ میں قرآن کریم میں فرمایا لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک، تم بیٹا بیٹی دینے کی بات کرتے ہو؟ ہاں، ایک صاحب تھے ہمیں بتانے لگے کہ ہمارا دوست تھا، اس کے بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے، تو ہم اجمیر گئے، وہاں ہم نے اپنی بھی، تو حضرت کہنے لگے 2 مہینے لگیں گے، یہاں پہ چلہ کاٹنا پڑے گا۔ ہماری چچی ساتھ میں تھی، ہم نے کہا چچی دیکھو مجھے تو باہر بمبئی جانا ہے، وہ بمبئی چھوڑ کے چلا آیا۔ 2 مہینے کے بعد جب واپس آیا تو بیوی کیا حاملہ ہوئی؟ اس کی چچی ہی حاملہ ہو گئی۔ ہاں، بیوی کے بجائے اس کی چچی حاملہ ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ بابا کی کرامت۔ کہیں تیر خطا کر گیا ہوگا، ہاں، کہیں تیر الٹ گیا ہوگا، بجائے اس کی بیوی کے حمل ہونے کے وہاں کھیل کھیلے گئے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، بھلے سارے کے سارے جمع ہو جائیں کہ مکھی پیدا کریں، یہ نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھینے، جو جلیبیاں، جو مٹھائیاں قبروں پہ چڑھاتے ہو، یہ بتلاؤ مکھی نہیں بیٹھتی اس پر؟ ہاں، رس نہیں چوستی اس کا؟ وہ بابا وہ رس جو مکھی چوستی ہے، جو رس، اس مکھی جو چوستی ہے رس، اس رس کو اس مکھی سے چھین سکتا ہے؟ ارے تم خود دیکھتے ہو کہ وہ اپنے اس رس کو نہیں بچا سکتا جو اس کے مزار پہ چڑھایا گیا ہے۔ اللہ وہی فرماتا ہے اگر مکھی کچھ چھین لے ان لوگوں سے، لا یستنقذوہ منہ، اس سے نہیں لے سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہ بھی کمزور ہے، طالب بھی کمزور ہے، اور جس سے طلب کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور مالک اور طاقتور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد بھی بزرگوں کے نام پر عقیدت و محبت اور خلعت و بیعت اور عقیدت و ارادت کا سمانگ رچایا گیا اور ڈرایا اور دھمکایا گیا، اور امت کے عام لوگوں کے سامنے انہیں ڈرانے کے لیے طرح طرح کی کرامتیں، طرح طرح کے افسانے گڑھے گئے اور کتابیں لکھی گئیں اور ان کو پھیلایا گیا۔ اب شریعت کا مذاق اڑایا گیا۔ علامہ والحفیظ طرح طرح کے رنگ برنگے بابا نکلنے لگے، یہ قلندر ہیں، یہ مچھندر ہیں، یہ ملنگ ہیں، یہ رندولی ہیں، یہ زندہ ولی ہیں، یہ چرسی، یہ برہنہ پیر، یہ گاجا، یہ سگریٹ، یہ بے نمازی، لنگوٹ باندھے ہوئے روڈوں پر بیٹھنے والا، یہ سب ناچ اور گانے، رقص و سرود، ڈھول اور تاشے، پائلوں کی چھاپ، سب کچھ، یہ سب کچھ چالو ہوئی، ہارمونیم شروع ہوئے، اور بے ریش داڑھی، بے ریش بغیر داڑھی والے لڑکے، بغیر داڑھی والے لڑکوں کی محبتوں کی داستانیں شروع ہوئیں، اور جناب علی کتوں کی آواز پر لبیک کہا جانے لگا، بکریوں کے میمیانے پر رونا دھونا شروع ہوا، عورتوں میں اللہ کی لذت اور صحبت کا، عورتوں میں اللہ کے انوار اور عورت سے صحبت کرنے کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھا گیا۔ استغفر اللہ۔ اور امرت پرستی، بغیر داڑھی والے لڑکوں سے لواطت، اغلام بازی، بدفعلی، اور یہ سب شروع ہوئے۔ چنانچہ اٹھاؤ انفاس العارفین شاہ ولی اللہ اب میں آ رہا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب انفاس العارفین، اس کے اندر شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ شیخ ابو الرضا کے ملفوظات کے حوالے سے کہتے ہیں کسی نے شیخ ابو الرضا کی خدمت میں بعض صوفیوں کا قول نقل کیا اور کہا
اقرب الطرق الی اللہ رؤیت الامارد، اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ بغیر داڑھی والے نو عمر بچوں کو دیکھنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان سے محبت کرنا اللہ کو زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ یہ کون؟ یہ صوفیوں نے۔ اور تو اور اب میں آ رہا ہوں، گلبرگہ لے کے چل رہا ہوں میں آپ کو، میرے پاس جوامع الکلم، گلبرگہ والے بابا بندہ گیسو دراز۔ کون؟ بندہ گیسو دراز۔ ایک اجمیر میں کون ہے؟ بندہ نواز ہیں، یہ وہ غریب النماز ہیں، اجمیر میں غریب النماز ہیں، تو ہمارے گلبرگہ میں کون ہے؟ بندہ نواز ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے روز جمعہ 11 رمضان 802 ہجری کی مجلس بحالت روزہ بندہ گیسو دراز فرما رہے ہیں، سنو، بندہ گیسو دراز فرما رہے ہیں، واقعہ بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ اوحد الدین کرمانی بہت بڑے ولی اللہ ہیں، شیخ اوحد الدین کرمانی کی نظر، شیخ اوحد الدین کرمانی کی نظر نابالغ لڑکوں پر پڑی رہتی تھی۔ اگر سماع میں یعنی محفل ہارمونیم جب بجتا تھا، سماع قوالی میں، اگر کوئی لڑکا شیخ اوحدی کے سامنے آ جاتا تو وہ دوڑ کر اس کے اوپر گر پڑتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک کمسن شوخ چشم یعنی بڑی پیاری آنکھوں والا لڑکا ارادہ کیا کہ اگر یہ مجھ پر گرا تو میں اس کو کٹار مار دوں گا، کٹار سے ختم کر دوں گا، چنانچہ وہ پیچھے کٹار چھپا کے کھڑا ہوا تھا، اتنے میں شیخ اس کے اوپر جا کے گر پڑے، وہ لڑکا بے ہوش ہو کر گر پڑا اور مر گیا۔ شیخ اوحد الدین فرماتے ہیں کہ اللہ کے قہر کے سامنے کب کھڑا رہ سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس بغیر داڑھی والے نو عمر لڑکے نے شیخ کے اس گرنے پر ناراضگی ظاہر کی، اگر وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا تو وہ زندہ رہتا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ خدا کے قہر کے سامنے یہ کیسے زندہ رہ سکتا؟ یہ خدا تھا۔ ارے تم کہتے ہو غلام احمد قادیانی کافر ہے، غلام احمد قادیانی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ان کو کیا کہو گے؟ ان کو کیا کہو گے؟ اور بندہ نواز کی درگاہوں پہ مٹھائیاں لے جا کے چڑھانے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، اٹھاؤ جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 286 اردو میں چھپی ہوئی، سید اکبر حسینی بندہ نواز کا بیٹا، جس کے دروازے پر آج بھی کلمہ لکھا ہوا ہے، جا کے دیکھو، اور اس کی فوٹو میرے پاس موجود ہے اس کے دروازے کی، یہ دیکھو اس کی تصویر موجود ہے، جس کے نیچے اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ شیعہ تھے، یہ شیعوں کے پروردہ لوگ تھے، اور آ کر کے ہمارے سنیوں میں داخل ہو کر انہوں نے یہ خباثتیں اور گند پھیلائی ہیں۔ یہ لونڈوں سے محبت کرنے والی قوم اور اس طرح سے عشق بازیاں کر رہے ہیں۔ اور سنو، شیخ خواجہ بندہ نواز طریقہ بتلا رہے ہیں چلہ کرنے کا، چلہ کرنے کا طریقہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ علم لدنی حاصل کرنے کے لیے چلوں کی بہت سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر علم لدنی حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ روز یکشنبہ اتوار کے دن 13 رمضان سن 802 کی مجلس میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں عورتوں کا چلہ یہ ہے کہ 40 روز تک عبادت اور طاعت کریں، کچھ نہ کھائیں نہ کچھ پئیں، یہ عورتوں کا چلہ ہے۔ ہاں، اور مردوں کا چلہ سنو، مردوں کا چلہ یہ ہے کہ ہر روز ایک بکری، ایک من روٹی، اس کے تمام لوازمات اور ضروریات، ماں مٹھائی اور حلوے کے سب کھا لیں، اور 40 روز کے بعد اسی وضو سے جس جگہ کھایا تھا باہر آئیں۔ یہ دیکھو، یہ ایک من بکری، ایک من کیا روٹی اور ایک بکری کہاں جائے گی؟
یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ صوفی کا میدہ ہے یا جہنم کی بھٹی؟ کیا ہے یہ؟ کہاں کھایا کہاں پیا، سب ایک آن میں بھسم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ۔ یہ خواجہ بندہ نواز جوامع الکلم کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خادم اور اس طرح سے بہت ساری بکواس۔ تو ایک یہ نمونہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس طرح سے یہ لوگ جو ہے کرتے ہیں۔ آئیے کچھ اور کرامتوں کے تحت سے تذکرے ہو رہے ہیں، تو ذرا میں ایک دو کرامتیں آپ کی خدمت میں اور بیان کروں۔ میں زیادہ لمبا نہیں لے جانا چاہتا۔ میرے ہاتھ میں یہ ملفوظات اعلی حضرت ہے، یہ دیکھیں، یہ چھپی ہوئی کتاب قادری مشن نزد و محلہ مسجد بریلی، اور میں اپنے بریلوی دوستوں سے ذرا درخواست کروں گا کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا دعوے کیے ہیں۔ ملفوظات حصہ دوم صفحہ نمبر 89، اعلی حضرت کی یہ کتاب ہے، ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نے اس کو ترتیب دی ہے، جس کے سر فہرست لکھا ہوا ہے کہ مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین دستور العمل۔ مسلمانوں، تمہارے لیے یہ بزرگوں کے دھاگ اور یہ بزرگوں کی دھمکیاں اس کے نمونے میں دکھا رہا ہوں، اور جاؤ دنیا کے اندر چیلنج ہے، کوئی مائی کا لال یہ حوالہ غلط ثابت کر دے، ربانی اپنی گردن اتار کے قدموں میں رکھ دے گا، ورنہ اللہ کے لیے سدھر جاؤ۔ یہ پردہ نشینوں کے نام اس لیے کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، مقصد صرف یہ ہے تاکہ سدھر جاؤ، اللہ کی سیدھی راہوں پہ آ جاؤ۔ حضرت اعلی حضرت فرماتے ہیں کیا کہ سچے مجذوب کی پہچان حضرت سیدی موسیٰ سہاگ مشہور مجازیب میں سے تھے۔ احمد آباد میں مزار شریف ہے، اور میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ اعلیٰ حضرت زیارت کرنے کے لیے بھی احمد آباد گجرات میں گئے۔ زنانہ وضع قطع رکھتے تھے، لونڈیوں جیسا عورتوں جیسا ساڑی بلاؤز شلوار جمپر پہنتے تھے۔ ایک بار قحط پڑا، قاضی اور اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے، میں کیا دعا کے قابل ہوں؟ جب لوگوں کی التجا حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا، اور دعا دیکھو بزرگ کی دعا کیا ہے، سنو، ولی اللہ ہے یہ، ایک پتھر اٹھایا اور اپنی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا، میہ برسائیے یا اپنا سہاگ لے لیجئے۔ استغفر اللہ۔ روتے ہنستے ہو، یہ اللہ کی بیوی ہے یہ، اور اللہ شوہر ہے اس کتے کا۔ سوچو ذرا، یہ ولی اللہ ہے یا اولیاء اللہ ہے، یا اولیاء الرحمن ہے یا اولیاء الشیاطین ہے؟ بولو، یہی اولیاء الشیاطین ہیں، یہی اولیاء الشیاطین ہیں، اور جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی اولیاء الشیاطین وہ بھی ہیں۔ اولیاء ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سنو، اپنا سہاگ لو، اتنا کہنا تھا، گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڈی، جل تھل بھر دیے۔ اور ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی نے کہا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنو، نماز کو چلو۔ اس پر انکار نہ کیا، مقابلہ نہ کیا۔ چوڑیاں، زیور، اب وہ بندیاں، بالیاں، پورا میک اپ اب میں سمجھتا ہوں عورت بنا رہا ہوگا تو وہ سب لگاتا رہا ہوگا کہ نہیں؟ بھائی یہ ابھی تک تم سمجھتے تھے مردوں میں ہوتے ہیں ولی، یہ کھجڑوں کھجڑے کے ولی ہیں یہ۔ ہمارے یہاں اللہ کی قسم اس ہجڑے نے بتلایا، کہتا خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے، اللہ کی قسم۔ اس لیے سارے پاکستان ہندوستان سے جتنے کجڑے کھجڑے سب ٹرینیں فری ہوتی ہیں، بوگیاں فری ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اجمیر پہنچتے ہیں۔ سارے کہتے ہیں، ہم نے کہا کیوں جاتے ہو؟ کہتا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو برادری کے لوگ نکال دیں گے، اس لیے جو ہے ہم جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے، ہمارے آدمی تھے، ہم ہی میں سے تھے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ سنو، کہتے ہیں کہ سب اتار دیا، زنانہ لباس اتارا، مسجد کو ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا، اور جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ ان کی حالت بدلی، اور فرمایا، اللہ اکبر، میرا خاوند، میرا شوہر حی لا یموت ہے، جو کبھی مرے گا نہیں، زندہ ہے، کبھی نہ مرے گا، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک
वही सुर्ख जोड़ा, वही चूड़ियां, वही बालियां, सब कुछ चढ़ गया। मुसलमानों, मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं इंसाफ चाहता हूं। और ऐ मेरे अपने आप को बरेलवी कहने वाले भाइयों, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुमसे शिकवा है तो सिर्फ यह है कि तुम आंखों पर अकीदत व मोहब्बत की पट्टी लगाकर इन जैसे शैतानों के दास्तानों को पढ़ते हो और इसलिए तुम गुमराह होते हो। तुम कुरान और सुन्नत की पट्टी लगाओ, अकीदत व मोहब्बत की पट्टी उठा के बाहर फेंको, कुरान और सुन्नत की पट्टी लगाओ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और ऐ मेरे देवबंदी दोस्तों, ऐ मेरे देवबंदी दोस्तों, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी अकीदत व मोहब्बत की पट्टियां उतार के फेंको और अपने कुरान और सुन्नत की पट्टियां लगाओ। वरना तुम्हारी किताबों में भी वो हमने सुनाया था एक दफा कि यही तज़किरतुर रशीद के हवाले से वो कहाँ है भाई, वो किताब आप लोग किताबें ले लेके बैठे हो यार, किताबें लाओ जरा। उन किताबों में लिखे हैं कि हजरत जामिन अली की सहारनपुर में रंडियां मुरीद थीं, हजरत वहीं जाके बैठते थे और एक रंडी नहीं आई। कहा क्यों नहीं आई? कहा इसलिए कि मैं आते हुए शर्माती हूं। तो कहा कि शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन, कराने वाला कौन? वो तो वही है ना। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम्हारे घर की किताब है। मेरे बरेलवी, मेरे देवबंदी हनफी भाइयों, अल्लाह के लिए तासुब न करो। ये तुम्हारे बुजुर्गों की किताबें हैं जिसके सरे फिरिस्त ये कहते हैं हमें कोई गौस कुतुब नहीं। आओ बरेलवियों की तरह तुम भी कितना गौस कुतुब कहते हैं कि आशिक इलाही साहब जिन्होंने ये किताब उनके हजरत की सवाने तहरीर की है, कहते हैं कि बिरादराने तरीक़त की बारगाह में कमाल के साथ अर्ज है कि कुतुबुल आलम हजरत रशीद अहमद गंगोही कौन है? कुतुबुल आलम, खुदवतुल उलमा, गौसुल आजम। अभी तक तो आप गौसुल आजम किसको समझते थे? ये देवबंदियों के गौसुल आजम हैं। गौसुल आजम, उसवतुल फक़हा, जामिउल फ़ज़ाइल वल फ़वादिल। अब पूरा 2-3 लाइन में पूरा उनका वो है। हजरत लिखते हैं एक जगह कि एक बुजुर्ग थे, जब वजीफा पढ़ते थे तो उनके सर अलग, उनके धड़ अलग, उनके पैर अलग, उनके हाथ अलग, उनका सब कुछ अलग अलग हो जाया करता था। ये देखो सफ़ा नंबर 247, इसके अंदर रशीद अहमद गंगोही साहब फरमाते हैं कि हुजरा शरीफ बंद था, दोपहर को किवाड़ अच्छी तरह न लगे थे। किवाड़ जो मैंने खोला मियाँ जी नूर मोहम्मद का वाक़या है, मियाँ जी नूर मोहम्मद झंझानवी का वाक़या है कि जब किवाड़ खोला तो क्या देखता हूँ, हजरत का धड़ अलग अलग है, पैर अलग, जिस्म अलग, सब अलग। मुझे देखते ही आज़ा बाहम मिल गए, फटाफट मिल गए। हजरत मियाँ जी साहब उठ बैठे, फरमाने लगे किसी से कहना नहीं, किसी से कहना नहीं। ये बताओ, ये शोबदाबाजी नहीं, ये करामत है? ये कौन है? ये औलियाउश शयातीन हैं। अल्लाह के नबी इबादत करें, उनका जिस्म सलामत रहे। अबू बकर इबादत करें, उनका जिस्म सलामत रहे। सहाबा इबादत करें, उनके जिस्म सलामत रहे। इमाम अबू हनीफा इबादत करें, शाफई, मालिकी, हम्बली इबादत करें, उनके सब कुछ सलामत रहें। ये 14 सदी के ये कौन है? शैतानी है या रहमानी? बोलो, ये शैतानी औलिया हैं। और सुनो, मैं देवबंदियत को इसीलिए छेड़ा हूं ताकि अपने आप को पवित्र न समझो, अपने आप को पवित्र न समझो। क्यों? तुम समझ लो अपने बारे में, लेकिन ये मौलवी, ये उलमाए देवबंद जो लिख के गए हैं, इनसे बराअत का इजहार कर दो। अल वला वल बरा, रहमानी औलिया बनो, अल्लाह वालों के साथ रहो। तज़किरे चिश्त कहाँ है भाई? तज़किरे चिश्त हजरत ज़करिया साहब की ये किताब फ़ज़ाइल आमाल, जिसको अपने कंधों पर, सरों पर असर नमाज, फजर नमाज, सब मिंबरों पर हमारे तबलीगी जमात के दोस्त और भाई लोग डगर डगर, नगर नगर ले लेके बांटते हैं। ये मशाइख चिश्त की सवाने हजरत ज़करिया साहब की है, ये हमारे घर की नहीं। ये किसी भाई ने, जिसने जमात को से तौबा किया और अल्लाह ने उसे सीधी राह दी, उसने ला करके हमको दी। ये नाशिर नाज़िम कुतुब खाना इशाअतुल उलूम महल्ला मुफ्ती सहारनपुर, मुसन्निफा हजरत मौलाना ज़करिया साहब, शेखुल हदीस मज़ाहिर उलूम सहारनपुर। ये देखें अपने बुजुर्ग, मैंने एक वाक़या सिर्फ पढ़ा, मैंने किताब बंद कर दिया। ये देखें हजरत ज़करिया साहब का अकीदा देखें,
छोड़ो वो बुजुर्ग कौन था क्या था, लेकिन जकरिया साहब का अकीदा क्या है, हमें अकीदा लेना है। हम उन लोगों का साथ दें जो सहीहुल अकीदा हैं, कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। ऐसे झूठों के लात मारें और ऐसे झूठों से बरात का इजहार करें, वरना याद रखो तबलीगी जमात के दोस्तों और देवबंदी दोस्तों, तुम्हें ये जन्नत में नहीं ले जा सकते। सुनो, तासुब ना करो। हजरत जकरिया साहब मियां जी नूर मोहम्मद के बारे में बहुत भारी भारी बातें फरमाते हैं। चुनांचे कहते हैं कि हाँ, हजरत आला हजरत हाजी इमदादुल मुहाजिर मक्की ने बयान फरमाया कि एक दिन बाद नमाज जुमा है ना, एक दिन बाद नमाज जुमा मेरे हजरत को सफ़ा नंबर 234 मशाइख चिश्त, तारीख़ मशाइख चिश्त, सफ़ा नंबर 234 कहते हैं कि बहरहाल लंबी बात है वो, कहने लगे कि एक वसीयतें फरमाने लगे। लोगों ने समझा कि हजरत सफर आखिरत करने वाले हैं, रिहायत रंजो गम का इजहार किया। चलो पढ़ देता हूं, नहीं तो कोई कहेगा आगे पीछे काट छाट के बयान कर रहा है, इसलिए पूरा सुन लो। हजरत से अर्ज किया, हम तो समझते थे कि हमारे घर में दौलत है, जब चाहेंगे मुस्तफीद हो जाएंगे। इरशाद फरमाया, घरों में मेरे बहुत से अहबाब तुम्हारे पास मौजूद हैं, उनको मेरा कायम मकाम समझो। हाफिज मोहम्मद जामिन साहब शहीद को तो हजरत ने मजमे आम में अपना खलीफा बनाया और ज़िमनन हम लोगों को भी मजाज किया। उसके बाद हजरत बीमार हुए, आपने फरमाया कि मुझे मेरे वतन झंझाना ले चलो। जब लोहारी से आपकी पालकी थाना भवन पहुंची तो मियाना मस्जिद के पास ठहराया, मैं भी हाजिर खिदमत हुआ। हजरत ने मुझे फरमाया, तुम मुजर्रद थे और हाफिज जामिन साहब शेख मोहम्मद अयालदार थे। मेरा इरादा था कि तुमसे मुजाहिदा और मशक्कत लूंगा, मशीयत बारी से चारा नहीं। पयामे सफर आखिरत आ गया है। जब हजरत ने ये कलमात फरमाए तो जकरिया साहब फरमाते हैं कि मैं पालकी की पट्टी पकड़कर रोने लगा। हजरत ने तसल्ली दी और फरमाया, फकीर मरता नहीं, फकीर मरता नहीं, एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है। फकीर की कब्र से वही फायदा होगा जो जाहिरी जिंदगी में होता है। ये देखें, इसीलिए मैं कहता हूं तुम पवित्र नहीं हो, पवित्रता तुम्हारे लिए नहीं, तुम भी उसी बरेली के गटर में शामिल हो। नहर एक ही है, बस अलग अलग हो। और सुनो, अब कहते हैं 58, अब ये क्या हुआ, कब्र के ऊपर आकर के हजरत को सब कुछ, और ये सब वही है जनाब आली। अब कोई वली अल्लाह अपनी कब्र से इस तरह के इस्तिफादे का हुक्म देगा? बोलो। एक लौंडी, एक बुढ़िया, सुनो हदीस याद आ गई, बुखारी की है ये। एक बुढ़िया नबी के पास आई, कहने लगी, अल्लाह के नबी, आज मैं आपकी खिदमत में ज़कात लेकर आई हूं, कल जब आप नहीं रहोगे, आपकी हड्डियां सड़ जाएंगी, तो मैं किसके पास आऊं? हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं न रहूंगा तो मेरा अबू बकर रहेगा, अबू बकर के पास आके ज़कात दे देना। सुनो, अल्लाह के नबी ने यही नहीं कहा, है बुढ़िया मेरी कब्र पे आके ज़कात दे देना, मैं तो जिंदा रहूंगा, मैं मरूंगा थोड़ी। अल्लाह तो नबी के बारे में कहे, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ नबी तुम्हें भी मरना है और इन्हें भी मरना है। नबी मरे और इनके देवबंद के बुजुर्ग मरे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएं? पार्सल हो जाएं, जिंदगी। और यही अकीदा जकरिया साहब ने इसमें निकल किया है अपने फजाइल आमाल तबलीग निसाब में। और 4-5 वाकयात कि वो एक शख्स आया, उसने कहा मैं मरना चाहता हूं, कहने लगा कोई पाक जगह बतला दो, कोई पाक जगह बतला दो, पवित्र जगह बतला दो। मैंने कहा कि इतना बड़ा फ्रॉड सलीम जावेद ने भी ये कहानी नहीं लिखी होगी, इतने बड़े फ्रॉड की, इतना बड़ा फ्रॉड। अबे कहानी बनाना है तो जरा सलीके से बनाओ भाई, लेकिन झूठ बोलने वालों को अकल नहीं होती। जब उसे यह पता था कि मैं मरूंगा तो उसे यह नहीं पता था कौन सी जमीन पाक है नापाक है, उसे पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जरूरत थी बतलाने की ताकि कोई गवाही मुकर्रर हो जाए। और यह कहानी फिर तबलीगी जमात के लोग टोले टोले में इसको बांटे, कहने लगे मर गया, हमने उसको दफन करना चाहा, जब दफन किया सोचा आखिरी वक्त है, सन्नूसी फरमाते हैं कफन उठाया, टक से ताक दिया उसने। कहा है तुम मरे नहीं? कहा हम लोग मरते थोड़ी हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। एक बुजुर्ग को नहलाने चले, हजरत जकरिया साहब बयान करते हैं कि एक बुजुर्ग को नहलाने चले, उसने उसका अंगूठा पकड़ लिया, अंगूठा पकड़ लिया। तब नहलाने वाले ने कहा छोड़ो, मुझे पता है कि तुम लोग मरते नहीं हो, जिंदा ही रहते हो।
ہاں، یعنی اپنی زندگی کا یقین انگوٹھا پکڑ کے دلوا رہا ہے وہ. اسی طرح ایک بزرگ تھے، نہلانے چلے، جیسے ہی لوگوں نے نہلانا شروع کیا قہقہے لگا کے ہنسنے لگے. ہم نے کہا گدگدی لگا دی ہوگی بیچ سے کسی نے، کسی بدماش نے. یہ دیوبند کے بزرگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے. ایک بزرگ تھے، کہنے لگے جب ان کو دفن کیا تو جب ان کا چہرہ کھولا کہا حضرت یا سیدی آپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں ہاں ہم زندہ ہی رہتے ہیں. حشر میں اپنی وجاہت سے تیری سی بخشش کرواؤں گا. ان کے ڈنکے یہی نہیں دنیا میں، امریکہ، افریقہ، لندن، ہندوستان، پاکستان، برما، سکم، بنگلہ دیش میں صرف ڈنکے نہیں بجتے، ہرے عرش پہ بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، ملائے اعلیٰ میں بھی. ہاں وہاں بھی ان کی وجاہتیں چل رہی ہیں. یہ اللہ کی قسم بریلویوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. اور سنو، یہ ہمارے زکریا صاحب ہیں، کیا کیا فساد بتاؤں. یہ اولیاء الرحمان ہیں یا اولیاء الشیطان ہے؟ بولو. یہ سب اولیاء الشیاطین ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی اولیاء الشیاطین ہیں. سنو یہ کیا کہتے ہیں حسب وصیت، کہتے ہیں ناصر الدین محمود شہید سبزواری کے احاطے میں آپ کو دفن کر دیا گیا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اس احاطے میں دفن کیا گیا قبرستان میں. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے معلوم ہے؟ یہ احمد رضا خان کے بھی استاد ہیں جو بریلی میں ہیں، اعلی حضرت. یہ والے یہ سمجھا کرو، سمجھا. اور دوسرے جو ہیں یہ اور دوسرے رشید احمد گنگوہی کے بھی استاد ہیں یہ والے. ایک ہی استاد، دو نے دودھ پیے، ایک بریلی پہنچا ایک دیوبند پہنچا. روٹی بوٹی کا چکر میں دونوں نے جھگڑا کیا، ایک نے بریلی بھی بنا ایک دیوبندی بنا. اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے، جھوٹ نہیں ہے یہ. جا کے دیکھو دونوں حاجی امداد اللہ کو کے مرید ہیں، اور دونوں حاجی امداد اللہ کو اپنا پیر مانتے ہیں. پورے علماء دیوبند پیر مانتے ہیں، اور ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے. اور یہی حاجی امداد اللہ جو کہتے ہیں، جس کا عقیدہ کیا تھا کہ جس طرح دنیا میں ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اس طرح مرنے کے بعد بھی میری قبر سے فائدہ ہوگا. استغفر اللہ. اتنا بڑا کفر، زمین پھٹے آسمان پھٹے نہیں سما سکتا. کفر ہے کہ نہیں کفر ہے یہ پیر ہے علماء دیوبند کا. سنو حضرت زکریا صاحب کو وہیں حضرت زکریا صاحب فرماتے دفن کر دیا گیا. ایک صاحب کشف آئے. صاحب کشف الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہاں یہ ہے کشف. یہ کیا ہے؟ کشف. حضرت میاں جو کے مزار پر حاضر ہوئے. بعد میں انہوں نے کہا افسوس کس ظالم نے ان کو امام سید محمود کے پاس دفن کر دیا. حضرت میاں جی نور محمد کو کس نے حضرت سید محمود کی قبر کے پاس دفن کر دیا. یہ ادب کی وجہ سے حضرت اپنے انوار روکے ہوئے ہیں. ہاں حضرت میاں جی نور محمد ادب کی وجہ سے اپنے انوار روکے ہوئے ہیں. اگر کسی ویرانے میں ہوتے تو دنیا ان کے انوار سے جگمگا جاتی. ہاں یہ ٹیوب لائٹ، یہ بتیاں نہیں ضرورت تھی. مدینہ نہیں جگمگا رہا ہے، وہاں تو ہزاروں مرکری بلب لگے ہوئے ہیں. ہندوستان کا دیوبند اور پوری دنیا جگمگاتی. دیوبند میں لائٹ جلتی اور پوری دنیا انوار برستے. یہ لعنت. یہ بتاؤ شیطانی اولیاء کی رحمانی. سمجھا کرو ذرا، بس اشارہ ہی کافی ہے. سنو اگر فتنے کا ڈر نہ ہوتا، زکریا صاحب فرما رہے ہیں، اگر فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کی ہڈیاں نکال کر دوسری جگہ دفن کرتا اور پھر ان کے انوار و برکات کا مشاہدہ ہوتا. استغفر اللہ. یہ قبروں کے پرستار. ہاں یہ کہتے ہیں جی یہ صرف بریلوی قبروں کی پوجا کرتے ہیں. ارے بریلوی اپنے کھوتے گدھے کی پوجا کرتے ہیں، تم اپنے پیروں بزرگوں کی پوجا کرتے ہو. بھائی بندر بانٹ تم نے کی ہے، کاہے کو جھگڑا کر رہے ہو، کاہے کو اختلاف کیے ہو؟ مل جاؤ نا، مل جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور مصیبتیں پیدا ہوں گی. مل جاؤ. کہتے ہیں مزار کے سرحانے اعلی حضرت اقدس، زکریا صاحب کہتے ہیں مزار کے سرحانے اعلی حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب نے چند شعر کا کتبہ نصب کرایا. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پتھر وتھر لگانا ناجائز ہے، قبر پہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن زکریا صاحب باقاعدہ مدح فرما رہے ہیں اور وہ آج بھی وہاں موجود ہے.
زکر حضرت پیر نے لگوایا. کتبے پہ کیا لکھا ہے ذرا شعر پڑھو, شعر پڑھو اور شعر سنو اور سر دھنو. لکھتے ہیں شہر جھنجھانا ہے ایک جائے خدا, مسکن و ماوا ہے جس جا آپ کا, مولد پاک آپ کا ہے اور مزار, اس جگہ تو جان لے اے ہوشیار, متصل اس شہر کے اے نیک نام, ہے عجب دلچسپ درگاہ امام, سید محمود ہے نام شریف, ہے مکان بس عجیب و بس لطیف, پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی. استغفر اللہ. پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی, ہے زیارت گاہ میرے پیر کی. ہے زیارت گاہ. قادیانی ہی کافر کیوں؟ ہماری کیسٹ موجود ہے یہاں, دیکھنا ذرا, سنبھال کے دیکھنا. ہاں جگر تھام کے بیٹھنا, ہم میری باری آئی, جگر تھام کے. قادیانی کیوں کافر؟ 100 چور ایک علی بابا, 100 چور, ہاں 100 چور, 100 میں سے 99 نے کہا یہ ایک چور. لوگوں نے کہا یار یہی چور, 99 شاہ بن گئے. ہاں ہم چور نہیں, یہ چور. کیوں؟ وہی پکڑا گیا, اس کو انہوں نے پکڑایا تاکہ اپنا بچ سکیں, ان کے اوپر چھینٹ نہ آئے. یہ سیف ہو چکے ہیں پاکستان کے علماء نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اور دنیا کے علماء نے قادیانی کو کافر کہہ کر کیا پایا؟ کیا پایا؟ میں بھی مانتا ہوں وہ کافر تھا, وہ کافر ہے, اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں, لیکن صرف وہی کیوں کافر؟ وہی کیوں کافر؟ یہ نبوت کے دعوے کرنے والے, اور یہ اس جگہ ہے مرقد پاک جناب, سر جھکاتے ہیں جہاں سب شیخ و شاب. بولو سر کہاں جھکتے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں یا قبروں پر؟ یہ علماء دیوبند, زکریا صاحب کی کتاب ہے, یہ میرے باپ کی نہیں ہے. اب آؤ پڑھو, تعصب نہ کرو, توبہ کرو توبہ. سب اتنی دفعہ بنائے بتایا, اتنی دفعہ رامائن پڑھی, پتہ ہی نہیں سیتا مرد تھی کہ عورت تھا. تاریخ مشائخ چشت, تاریخ مشائخ چشت, چشتیہ شیخوں کے علماء کے بزرگوں کی تاریخ. اور سنو جس کو ہو, سنو یہ شعر سنو ذرا, شعر سنو مسلمانوں. جس کو ہو شوق, جس کو ہووے شوق دیدار خدا, جس کو ہووے شوق دیدار خدا, ان کے مرکز کی زیارت کو وہ جا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیا نبی نے فرمایا تھا کہ میری مرکز کی زیارت کرو تمہیں اللہ کا دیدار ہو جائے گا؟ بولو. غلام محمد قادیانی بھی ان کے گرد راہ بھی نہ پا سکا. ہاں ان کی گرد راہ بھی نہ پا سکا غلام قادیانی. اگر تمہیں اللہ دیکھنا ہے تو کہاں جاؤ؟ اتخذ الناس, اللہ لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنو, یعنی پیرو مرشدو مولا میرے حضرت نور محمد نیک پہ, اعتقاد دل سے جو جائے وہاں, جو دل کی گہرائیوں سے وہاں جائے, اس پہ سب اسرار باطن ہو آیاں, جتنے چھپے ہوئے غیب ہیں, اسرار ہیں, سب کیا ہو جائیں گے؟ وہ ظاہر ہو جائیں گے. دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین, کہتے ہیں دیکھتے ہی اس کو مجھ کو ہے, اس کے یعنی قبر کے مجھ کو ہے یقین, اس کو ہو دیدار رب العالمین. کرتے ہی زیارت مزار پاک کی, ہوں میں ظاہر اس پہ اسرار خفی. حضرت میاں جی نور محمد کسی بات پر لوہاری کے پٹھانوں سے ناراض ہو کر جھنجھانا تشریف لے گئے. کہتے ہیں حضرت کے لوہاری سے تشریف لے جانے کے بعد لوہاری کے اکثر محلوں میں آگ لگ جاتی تھی. حضرت کیا گئے, محلوں میں کیا لگنے لگی؟ اوہو, آگ لگ, فائر پروف رہے ہوں گے یہی, جس سے وہاں کے پٹھانوں کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ آگ لگنا حضرت میاں جی کی ناراضگی کا سبب ہے. چنانچہ وہ جھنجھانا پہنچے, حضرت کی خدمت میں عرض ہوئے. بہرحال وہ لمبا چوڑا چھوڑیں, اب اس طرح یہ تو چھوڑیں نا, چھوڑیں, یہ اتنا نمونہ کافی ہے کہ نہیں؟
ये देखो गंद, ये भी गंद देख लिया आपने। आला हजरत की जरा एक और खबर ले लूं, फना फिश शेख का नतीजा। बात लंबी तो नहीं हो रही है मेरे भाई, मेरा ख्याल है अल्लाह की कसम बहुत वाकयात हैं, छोड़ो, मैंने बहुत जमा कर किया था लेकिन वक्त ज्यादा हो रहा है और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। अल्लाह की बहुत ज्यादा वक्त हो रहा है, अल्लाह आप लोगों को भला करे। आप अक्लमंद हैं, होशियार हैं, आप समझदार हैं, इशारा काफी है, ठीक है, इशारा काफी है। अल्लाह के औलिया कौन है, शैतानी औलिया कौन है, आप समझ लो। अल्लाह की कसम मैं इतनी किताबें लाया था और एक आखिर में चलते चलते एक देखें, ये देखें, अल्लाह आपको आपका भला करे, देख लें, कम से कम देख लें, न जाने नसीब हो कि ना हो। हमारे एक भाई ने ये हमें एक तस्वीर भेजी है कि कश्मीर की बुलंद पहाड़ियों पर सरकार मुर्शिद के साथ मुरीदीन की अकीदत का एक मंजर। ये देखें भाई, ये हजरत पालंगे पे बैठे हुए हैं और बेचारे कंधों पे उठा के पहाड़ियों पे हजरत को चढ़ा रहे हैं। और सुनो, इससे भी खतरनाक एक और पोस्टर मैं आपको दिखाऊं, अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान, जरा शेख ताउन चाहूंगा आपका, ये बुजुर्ग, ये देखें आप, ये देखो मुसलमानों, देखो ये तमाशा, ये इसमें क्या है मालूम है, इसमें एक से एक औलिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अल्लाह या मोहम्मद। इसमें कौन कौन है, हजरत गुलाम फरीद, हजरत सुन्नी सरवर दकन, पता है, गिलानी, हजरत बाबा शाह शमसुद्दीन गिलानी, ख्वाजा अजमेरी, बहाउल हक जकरिया मुल्तानी, बाबा फरीद शकरगंज, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लाला जी गोलरवी अनायतुल्लाह लाहौरी, पीर अली महर शाह गोलरवी, मोहम्मद पना, हजरत पीर नजीर अहमद बाबा करम नवाला शाह हजरत, ये पूरे तस्वीरें, ये हैं शैतानी औलिया। कौन है? हाँ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हो भाई? हाँ, ये तस्वीरें, आज कब्रों की पूजा हो रही है, कल तस्वीरों की पूजा होगी, और हो रही है, होगी नहीं, ये घरों में बतौरे मोहब्बत लगाया जाता है और इसकी परस्तिश होती है। मेरे अजीज, ये दिल चीर के क्या दिखाऊं, कहां कितने जख्म हैं, सिर्फ मकसद ये है वमा कि अल्लाह के लिए तौबा कर लो और कुरान और सुन्नत को अपनी पेशानियों का झूमर बना लो। इससे ज्यादा हकीकतें, शवाहिद और दलाइल तो मैं नहीं दे सकता। ये पूरी किताबें मैं लेके आया था, इसमें जो जो करामतें, इसमें जो जो हैं सब बयान करता, लेकिन बहरहाल जिंदगी रही, फिर किसी मौके पर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको सिराते मुस्तकीम पे चलाए और अपना दोस्त बनाए। औलियाउर रहमान और औलियाउर शैतान के अंदर फर्क करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी ये बाबा बाबी हैं अल्लाह इन सब से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह और नबी और सहाबा ताबईन तबे ताबईन के नक्शे कदम पे चलाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।